بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آپ کی تیاری کے سلسلہ میں تاریخ اسلام کے مختلف موضوعات پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے متعلق آج کا لیکچر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا نام و نسب اور خاندان. آپ کا نام عثمان اور ابو عبداللہ اور ابو عامر یہ کنیت ہے. ذو النورین یہ آپ کا لقب ہے. ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، جن میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ ذو النورین پڑ گیا. اور اس کے علاوہ آپ کو ذو ہجرتین بھی کہتے ہیں، دو ہجرتوں والے، کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. آپ کے والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام جو ہے اروا ہے. والد کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ بنتا ہے وہ پانچویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے عبد مناف کی طرف سے. پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے. تو اس طریقے سے آپ کا تعلق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے نسب کے ساتھ پانچویں سلسلے میں جا کے مل جاتا ہے. اس کے علاوہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے اور اسلام سے پہلے بنو امیہ اور جو قریش تھے ان کے درمیان بہت ساری جنگیں وغیرہ بھی ہوتی رہتی تھیں اور ان کے درمیان ایک دشمنی کا ماحول تھا جو کہ اسلام نے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا اور آپس میں وہ بائی بائی بن گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی سے 47 برس قبل پیدا ہوئے. یعنی واقعہ فیل کے چھٹے سال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت واقعہ فیل کے سال ہوئی، عام الفیل جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سال پھر وہ چھوٹے ہوئے کیونکہ یہ 6 سال بعد پیدا ہوئے. تو اہل عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور تجارت ان کا پیشہ تھا، کپڑے کا کاروبار تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34واں سال تھا ان کی عمر کا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا. اور آپ نے اسلام قبول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور انہوں نے دعوت دی اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے کبار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا. قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف ملا جو کسی کو نہیں ملا. اور وہ کیا تھا کہ پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب نے حضور علیہ السلام سے عداوت کی وجہ سے طلاق دلوا دی اپنے بیٹے کو کہہ کر. تو یہ باتیں میں رکھ لیں کہ حضرت رقیہ کا پہلا نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کے ساتھ جب حکم ہوا تو ہجرت کی حبشہ کی طرف. اب ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واحد جوڑا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جنہوں نے ہجرت کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چچا تھا وہ آپ پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور باندھ کے رکھتا تھا اور قید و عصوبت میں ڈالتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا.
تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے بعد پھر اسی دوران جو ہے وہ ہجرت مدینہ کا حکم آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ بھی فرمائی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور آپ مدینہ میں حضرت اوس بن ثابت کے مہمان ہوئے، اور اوس بن ثابت یعنی حضور علیہ السلام نے جن کو دو کو مہاجر کو اور انصار کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، تو حضرت اوس بن ثابت جو ہے یہ آپ کے بھائی بنے، اور ان کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت حسان بن ثابت تمام عمر سوگوار رہے اور ان کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمیشہ اسلام کی خاطر آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، تو ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں، وہ یہودی اس کا مالک تھا، تو حضرت مسلمانوں کو وہ پانی جو ہے وہ بیچتا تھا، تو مسلمان جو تھے وہ پہلے ہی اس حوالے سے ہر چیز مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہا، تو اس یہودی نے 12,000 روپے درم مانگے، 12,000 درم، اور 12,000 درم میں نصف کنواں خریدا حضرت عثمان غنی نے۔ جب نصف کنواں خریدا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری اور دوسرے دن یہودی کی باری، یہ مخصوص رہتا تھا۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی اس دن مسلمان اس قدر پانی بھر لیتے تھے کہ وہ 2 دن کے لیے پانی کافی ہوتا، تو اب یہودی کا پانی بکتا نہیں تھا، تو حضرت عثمان غنی نے تو مسلمانوں کے لیے فری وقف کر دیا تھا، تو بقیہ بھی اس نے پھر حضرت عثمان غنی نے 8,000 دے کر وہ جو ہے وہ وقف کر دیا مسلمانوں کو خرید کر، اور سارے کا سارا، تو 8 یہ اور 12 پہلے، یعنی 20,000 درم میں وہ کنواں خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی غزوہ بدر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی اہلیہ اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھیں، اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں پر ٹھہریں، اور ان کو باقاعدہ طور پر مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور آپ کو علم ہے کہ مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے جو باقاعدہ طور پر جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو وہ مال غنیمت میں باقاعدہ طور پر حصہ دیا، اور جب واپس آ رہے تھے اس غزوہ بدر سے تو اس وقت تک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زید ان کے تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے ناکہ پر سوار تھے، فتح بدر کا خوشخبری لے کر آئے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ان کی صاحبزادی جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی تو وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوئے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا حضرت رقیہ کا، تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دیا۔ اس کے بعد ہے جی غزوہ احد کے اندر بھی انہوں نے وہ شریک ہوئے حضرت عثمان غنی، تو یہ تو غزوات ہیں، اس کے بعد دیگر غزوات ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتے رہے، ان کی ڈیٹیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، غزوہ کی تمام ڈیٹیل جو ہے کون سا غزوہ کب لڑا گیا، اس میں تعداد کیا تھی، یہ سارا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ کہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مکہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مشرکین مکہ نے ان کا رستہ روک دیا اور آگے جانے سے روک دیا، تو اس وقت مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی جو تعداد تھی وہ 1400 تھی، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں، یہ سارے معروضی ہیں، اس کو پڑھتے جائیں آپ، 1400 تعداد تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور بیعت اس بات کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ جو ہے خبر افواہ جو ہے پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ اگر
ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اور جو حضور علیہ السلام نے سب سے اوپر ہاتھ رکھا تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے بعد وہ واپس آ گئے، لیکن اس معاہدے کو قرآن نے فتح، یہ سوال آتا ہے پیپر میں کئی دفعہ آیا ہے کہ فتح مکہ یا عظیم فتح کس کو قرار دیا گیا؟ تو مکہ تو فتح ہوا 8 ہجری کو، لیکن جو صلح نامہ حدیبیہ تھا اسی کو ہوئی عظیم فتح قرار، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس کو فتح مکہ یا عظیم فتح قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اہم کارنامہ ہے، وہ غزوہ تبوک 9 ہجری، اور یہ یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا یہ آخری غزوہ ہے۔ یہ روم کے خلاف تھا، بہت تنگی کا ماحول تھا، گرمی تھی اور بہت بڑی طاقت تھی جن کے ساتھ لڑنا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساز و سامان کی کمی تھی، تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ بار بار اس کا اعلان فرماتے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس میں جو سب سے بڑھ کر جو جنہوں نے حصہ ڈالا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے ساز و سامان مہیا کیا، اور اس کے علاوہ پھر مزید 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، سامان رسد کے لیے 1,000 دینار پیش کیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے، اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے اور فرماتے کہ یعنی آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بڑا اہم قول ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد ہے جب آقا علیہ السلام نے آخری حج کیا، اب آخری حج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حج کیا حضور علیہ السلام نے، پہلا اور آخری، اور جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ہم رکاب تھے حضرت عثمان غنی، اور واپس آنے پر ربیع الاول 11 ہجری کے جب حضور علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت جب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا، تو خلافت صدیقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجلس شورا کے ایک رکن تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں باقاعدہ طور پر حصہ ڈالا، اپنا مشورہ دیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اس کے بعد ہے جی تقریباً 10 برس خلافت کے بعد 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ان کا بھی وہ شہید ہو گئے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کا نام لیا کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دینا، اور جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو امت کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو یہ ایک ان کی خلافت سے پہلے کے انتہائی اختصار کے ساتھ جو حالات ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ کی خلافت ہے جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد اور ہر خلیفہ کے بعد جو تھا وہ فتوحات کا جو معاملہ تھا وہ چل رہے تھے۔ 24 ہجری میں چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی ہوئی، کیونکہ وہاں کے باشندوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے فائدہ اٹھا کر خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اس طرح رومیوں کی چھیڑ چھاڑ کی خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے سلمان بن ربیعہ کو 6,000 افراد کی ساتھ بھیجا، حضرت امیر معاویہ کو شام کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ مختلف جو ہے نا فوجیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں، آگے انشاءاللہ ایک بڑی یہاں سے حضرت امیر معاویہ کو شام کے لیے روانہ کیا کنہوں نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جب بنو امیہ کی حکومت کیسے خلافت قائم ہوئی، اس کا جو پس منظر ہے اس کے اندر مین یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شام کی طرف جب روانہ کیا اور فتح کے بعد ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا، اور وہ ایسے گورنر بنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پر خلافت کا اعلان کر دیا، اور چلتے چلتے پھر وہ پوری بنو امیہ کی خلافت یہاں سے چل پڑی۔ اس کے بعد ہے جی عہد فاروقی میں مصر کا جو والی تھے
عمر بن عاص، اور یہ مصر کے والی بھی ہیں اور مصر کے فاتح بھی ہیں، حضرت عمر بن عاص۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ جو سعید کے نام سے مشہور تھا، عبداللہ بن ابی سرح کے متعلق تھا۔ مصر کا خراج کی جو رقم دوبارہ دربار خلافت میں بھیجی جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے اس میں کمی کے متعلق شکایت چلی آ رہی تھی، یعنی کہ زیادہ آنی چاہیے رقم لیکن کم آ رہی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصری خراج کے اضافے کے مطالبہ کیا۔ عمر بن عاص نے یہ پیغام بھیجا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ مطلب یہ تھا کہ جتنا خراج بنتا ہے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو ذرا دیکھتے جائیں، تو وہ میں بھیج رہا ہوں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو پورے مصر کا گورنر بنا دیا، مگر مصریوں پر عمر بن عاص کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی ظاہر ایک بندہ کافی دیر سے جہاں پہ کام کر رہا ہو، تو انہوں نے ان کے دلوں میں ایک بغاوت کا شائبہ پیدا ہوا۔ 25 ہجری میں ان کی شاہ پاکر اسکندریہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان نے مصر والوں کے مشورہ سے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے عمر بن عاص ہی کو متعین کر دیا، یعنی عمر بن عاص کو جب ہٹایا گیا تو فتنے کا بغاوت کا خطرہ تھا، پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ فوج کا جو سیگا ہے وہ عمر بن عاص کے پاس رہے اور مال اور خراج جو ہے وہ عبداللہ بن ابی سرح کے سپرد رہے، مگر عمر بن عاص اسے نہ مانے اور انہوں نے ہی وہ سارا معاملات سنبھال لیا۔ اس کے بعد ہے 26 ہجری کا اہم واقعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کی معزولی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک بڑی رقم قرض لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود محتمم بیت المال نے تقاضا کیا تو سعد نے ناداری کا عذر دے دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ قضیہ یعنی فیصلہ دربار خلافت تک پہنچا۔ بیت المال میں اس قسم کا تصرف دیانت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا اور ولید بن عقبہ کو والی کوفہ مقرر کر دیا۔ اب یہ ذرا غور سے دیکھ لیں، 26 ہجری کو سعد بن ابی وقاص کو حضرت عثمان غنی نے معزول کر دیا اور کوفہ کا مقرر کر دیا، جو والی تھا وہ کن کو مقرر کیا؟ ولید بن عقبہ کو۔ اور یہ ولید بن عقبہ کوفہ کے والی رہے اور یہ کافی دیر تک رہے۔ آگے جب بنو امیہ کی حکومت آئی تب بھی یہ تھے، پھر یزید نے ان کو جو ہے وہ برطرف کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود پر یہ جو ہے نا وہ اس پر جو ہے وہ ایک اظہار ناراضگی کا اظہار ہوا، لیکن چونکہ ان کی غلطی صرف بے احتیاطی تھی اس لیے ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، یعنی اس پر بھی خفا ہوئے عثمان غنی، مگر ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی 27 ہجری میں مصر کی دو عملی میں اختلاف شروع ہوا اور عبداللہ بن ابی سرح اور عمر بن عاص نے جو فوجی اور مالی سیگوں کے افسر تھے دربار خلافت میں ایک دوسرے کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے تحقیقات کے عمر بن عاص کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا تمام سیگوں کا تنہا۔ اب دیکھتے جائیں، یعنی 26 کو حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ سے برطرف ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے اندر میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ انہوں نے جو دیگر لوگ تھے ان کو ہٹا کر اپنے لوگوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو عہدوں پر بٹھا دیا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ بنتی تھی۔ اوپر بھی وجہ آپ کے سامنے آ گئی اور یہاں بھی مصر کے اندر جو عمر بن عاص تھے وہ ان کو ہٹا دیا گیا 27 ہجری کو، ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ عبداللہ بن ابی سرح جو ہے ان کو لگا دیا گیا۔ تو عمر بن عاص کے زمانہ میں مصر کا خراج 20 لاکھ تھا، عبداللہ ابن ابی سرح نے کوشش کر کے 40 لاکھ کر دیا اور حضرت عثمان نے فخری عمر بن عاص سے کہا، دیکھو آخر اونٹنی نے دودھ دے ہی دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں دودھ تو دے دیا لیکن بچے بھوکے رہ گئے۔ یہ دیکھو بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ اس کو 2 دفعہ پڑھیں اور ایسے پوائنٹ کو نوٹ کر لیا کریں۔ عمر بن عاص کے زمانہ میں 20 لاکھ تھا خراج اور عبداللہ بن ابی سرح نے کوشش کر کے 40 لاکھ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی فتح طرابلس۔ فتح طرابلس کا اہتمام 25 ہجری میں ہی ہوا تھا، لیکن باقاعدہ فوج کشی 27 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی سرح کو گورنر مصر افسر عام تھے۔ حضرت عثمان نے دارالخلافت سے ہی ایک لشکر جرار بھیجا
اور جن میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر قابل ذکر ہیں۔ اسلامی فوجیں طرابلس کے میدان میں مارکہ آرا ہوئیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی شجاعت اور ثابت قدمی اس قدر تھی کہ اہل طرابلس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر تمام ملک میں پھیلا دیے، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آخرکار 25 لاکھ دینار پر مصالحت کر لی۔ کتنے؟ 25۔ طرابلس 25 لاکھ پر مصالحت کر لی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ افریقہ کی طرف۔ افریقہ سے مراد وہ علاقے جن کو اب الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ یہ ممالک 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہمت و شجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے۔ 26 ہجری میں عبداللہ بن زبیر نے ان کو فتح کیا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مارکے بپا ہوئے اور آخرکار تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ آگے اسپین پر حملہ۔ افریقہ کی فتح کے بعد اسپین کا دروازہ کھلا، چنانچہ 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس اور عبداللہ بن نافع بن حسین، تو آپ ایک نام یاد کر لیں، عبداللہ بن نافع۔ اگر نام بھی نام یاد ہوتے ہوں تو یہ اس میں 2 چیزیں یاد کر لیا کریں، کون سی ہجری میں کون سا علاقہ فتح ہوا، ایک چیز تو ایک یہ کوشش کریں کہ کس نے فتح کیا، بس یہ 2-3 چیزیں آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ یہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باریک بینی میں نہیں جاتے۔ کون سا علاقہ کس نے فتح کیا اور کب ہوا؟ اسپین کب فتح ہوا جی؟ 27 ہجری کو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو انعام دیا گیا، اور انعام ان کو کیا دیا گیا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ ان کو عطا کر دیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ایک اور روایت، افریقہ کا خمس مدینہ بھیجا گیا، جو مروان کے ہاتھ 5 لاکھ دینار میں بیچا گیا۔ تو یہ مختلف اس کی ہیں۔ بہرحال یہ ایک چیز اس میں ذہن میں رکھ لیں فتح کے حوالے سے۔ فتح قبرص، یہ بڑی اہم فتح ہے جی۔ قبرص جس کو آپ سائپرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قبرص جس کو آپ سائپرس کہتے ہیں، بحر روم میں شام کے قریب نہایت زرخیز جزیرہ ہے، اور یورپ اور روم کی طرف سے مصر شام کی فتح کا دروازہ ہے، یورپ کے ساتھ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصر شام کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اور نہ رومیوں کا خطرہ اس وقت تک دور ہو سکتا ہے جب تک یہ بحری ناکہ مسلمانوں کے قبضہ میں نہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے عہد فروخی میں اس پر فوج کشی کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر، کیونکہ یہ بحری رستے سے جا کر جنگ لڑنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جنگ کے خلاف تھے، آپ اپنی فوج کو پانیوں سے بچانا چاہتے تھے، آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے پھر عثمان غنی سے اصرار کے بعد قبرص پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی، اور اطمینان دلایا کہ بحری جنگ کو جس قدر خوفناک سمجھا جاتا ہے اس قدر خوفناک نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے لکھا، اگر تمہارا بیان صحیح ہے تو حملہ میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس مہم میں اسی کو شریک کیا جائے گا جو اپنی خوشی سے شرکت کرے، تو لہٰذا اس میں عبداللہ بن قیس حارثی کی زیر قیادت، کون؟ عبداللہ بن قیس حارثی کی زیر قیادت اسلامی بحری بیڑا قبرص پر حملہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ پہلا بحری بیڑا تھا، اور صحیح سلامت قبرص پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ عبداللہ بن قیس امیر البحر ناگہانی طور پر شہید ہوئے، امیر البحر کہلائے، سمندر کے امیر، عبداللہ بن قیس امیر البحر۔ لیکن سفیان بن عوف عزیز نے علم سنبھالا اور اہل قبرص کو مغلوب کر دیا، اور وہاں سے پھر مصالحت ہو گئی۔ اہل قبرص 7,000 دینار سالانہ خراج دیں گے، مسلمان قبرص کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بحری جنگوں میں اہل قبرص نے مسلمانوں کے دشمنوں کی نقل حرکت کی ان کو اطلاع دے دی تھا۔ اہل قبرص کچھ دنوں تک معاہدے پر قائم رہے، لیکن 33 ہجری میں انہوں نے اس کے خلاف رومی جہازوں کی مدد کی، اس لیے حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ قبرص پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا، اور منادی کر دی آئندہ یہاں کے باشندے رومیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلق نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، قبرص۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں، اسلام میں پہلا بحری بیڑا کس جنگ میں استعمال ہوا؟ ایک چیز وہ فتح قبرص میں، ایک چیز۔ دوسری اس کے امیر کون تھے؟ امیر البحر عبداللہ بن قیس، دوسری بات۔ اس کے بعد یہ کب ہوا؟
پہلی دفعہ 28 ہجری کو اور دوسری دفعہ 33 ہجری کو. تو اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے، یہ ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لیں. حضرت ابو موسیٰ عاشری عہد فروقی سے بصرہ کی ولایت پر مامور تھے. حضرت عثمان نے بھی اپنے زمانے میں 6 برس تک ان کو اسی منصب پر برقرار رکھا، لیکن یہاں ایک بڑی جماعت ہمیشہ حضرت ابو موسیٰ عاشری کی مخالفت پر آمادہ رہتی. چنانچہ حضرت عمر کے عہد سے بار بار شکایتیں آتی، لیکن آپ ان کو ٹال دیتے. حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی ان کو آزادی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ عاشری کے خلاف سازشیں پھیلانے کا موقع ملا تھا. اسی اثناء میں کردوں نے بغاوت کر دی. حضرت ابو موسیٰ عاشری نے مسجد میں جہاد کا وعظ و نصیحت کی اور اس راہ میں پیادہ یا چلنے کے فضائل بیان کیے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے مجاہدین جن کے پاس گھوڑے موجود تھے وہ بھی پیادہ یا چلنے پر تیار ہو گئے، لیکن چند آدمیوں نے کہا کہ ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا. حضرت ابو موسیٰ عاشری اس شان سے نکلے کہ ایک ترکی نسل کے گھوڑے پر سوار تھے، 40 کھچروں پر اسباب سامان تھا ساتھ. لوگوں نے بڑھ کر آپ کی اس کی وہ باغ پکڑ لی اور کہا قول و فعل میں یہ اختلاف کیسا، دوسروں کو جس چیز کی ترغیب دیتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے. حضرت ابو موسیٰ نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. اس وقت شکایت پہنچ گئی مدینہ میں اور حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں ان کو معزول کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عامر کو اس منصب پر مامور کر دیا. 29 ہجری کو والی بصرہ کو معزول کر دیا حضرت ابو موسیٰ عاشری کو. اس کے بعد ہے جی فتح طبرستان. 30 ہجری میں عبداللہ بن عامر بصرہ کے نئے والی بنے اور سعید بن عاص نے 2 مختلف راستوں سے خراساں اور طبرستان کا رخ کیا. سعید بن عاص کے ساتھ امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن زبیر جیسے اکابر صحابہ کرام شریک تھے. ان لوگوں نے پیش قدمی کر کے عبداللہ بن عامر کے پہنچنے سے پہلے جرجان، خراسان، طبرستان کو فتح کر لیا اور اسی اثناء میں ولید بن عقبہ والی کوفہ کے خلاف سازش ہوئی. ان پر شراب خوری کا الزام لگایا گیا. یہ الزام ایسا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا پڑا اور ان کی جگہ سعید بن عاص کوفہ والی مقرر ہوئے. اچھا، یہ وہ معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو کہ حضرت عثمان غنی مختلف لوگوں کو جو معزول کر رہے ہیں اور بعد میں جو سبائی تھے اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا تو انہوں نے یہی آپ پر جو ہے الزام لگایا تھا کہ آپ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو معزول کر کے اور بنو امیہ کے لوگوں کو لگا رہے ہیں. ایک عظیم الشان بحری جنگ. 31 ہجری میں کیسر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز تھے، یہ دیکھیں بحری بیڑے اس وقت سے ہیں، تو یہ شام کے ساحل پر انہوں نے حملہ کر دیا. مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی عظیم الشان قوت کا مظاہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. امیر البحر عبداللہ بن ابی سحر، یعنی امیر البحر کا مطلب ہے کہ جو جنگ کے اندر وہاں پہ امیر ہوتا تھا، اور بحری جنگ کا امیر، تو انہوں نے اس اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر آپس میں مل گئے. دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے جہاز ایک دوسرے سے باندھ دیے. فریقین میں نہایت خون ریز جنگ ہوئی، بے شمار رومی مارے گئے، مسلمان بھی بہت شہید ہوئے، لیکن استقلال شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے. رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی تھوڑی سی تعداد زندہ بچی اور وہ بھی جو ہے اس زخمی ہو گئے. اس اسلامی بیڑا مظفر کامیابی منصور اپنی بندرگاہ میں واپس آ گیا، یعنی اسلامی بیڑا جو تھا مظفر منصور. اور اس کے علاوہ پھر جو متفرق ہیں قبرستان طبرستان کے علاوہ عثمان غنی کے عہد میں بھی فتوحات ہوئیں. 31 ہجری میں حبیب بن مسلمہ فہری نے آرمینیا کو فتح کیا اور 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ تک بڑھتے گئے. 33 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے تایقان، فاریاب اور جوزدان کو فتح کیا. 33 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ارض روم پر جو ہے حجت المرأۃ پر حملہ کیا، اہل خراسان کی بغاوت کو. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کو بے شک مشکل بھی ہیں، آپ رہنے دیں. مین جو اوپر والی فتوحات ہیں، اہم شہروں کی فتوحات، ان کو آپ مین یاد کر لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعارف اور ان کی اہم
فتوحات. میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ سکرین پر سارا آپ کے پاس چل رہا ہے معاملہ. اتنا یاد کرنے کے بجائے علاقے کون سے فتح ہوئے، کب فتح ہوئے، کس نے کیے، ہجری کیا تھی، اور کن صحابہ کرام کو کس نے معزول کیا اور کیوں کیا، یہ اہم چیزیں ہیں. یہ پوائنٹ آپ لکھتے جاؤ، نوٹس بناتے جاؤ. جب پیپر کے نزدیک ایک دفعہ گو تھرو کر لینا، انشاءاللہ پیپر میں جب آپ کے سامنے آئے گی چیز تو آپ کو فوراً ذہن نشین ہو جائے گی کہ یہ میں نے فلاں جگہ پڑھی تھی، اس کا یہ معاملہ ہے. کوشش کر لیا کہ ایک دفعہ 2 دفعہ سن لیا کریں، گو تھرو ہو جائے گا تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.